بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. صلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحبة الوحي ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم. فأما يزيد فرجل فاسق فاجر معلن بالفسق والفجور، قاتل نفس المحترمة، فمثلي لا يبايع مثله. صلوات پر محمد علیہ. حضرات گرامی قد، بزرگان ملت، دوستان عزیز، عشرہ ماہ محرم کا آغاز ہے اور یہ ماہ اذا کی استقبالیہ مجلس ہے. آج کی یہ پہلی مجلس ہے اور ابھی تک آج تک چاند کے ہونے کی کوئی ثبوت نظر نہیں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل چاند رات ہے اور پرسوں سے ماہ محرم کا آغاز ہے، مگر استقبال اذا کے عنوان سے یہ مجلس اذا ہے اور ہم نے چاہا کہ اپنے موضوع ہی سے اس کو متصل کر دیا جائے. اس لیے اس سال ماہ محرم کے اس عشرے کا ہم نے عنوان رکھا ہے کربلا زینہ بزینہ. کربلا اسٹیپ بائی اسٹیپ، کربلا قدم بقدم، یعنی ہمیں واقعات کربلا کا جائزہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لینا پڑے گا. کیوں امام مدینے سے قیام فرماتے ہیں، مکہ کیوں جاتے ہیں، حج کو عمرے سے کیوں بدلتے ہیں، کن کن منزلوں پر امام کا قیام ہوتا ہے، کن منزل پہ کس سے ملاقات ہوتی ہے، کس سے کو امام نے کیا پیغام دیا، کسے ساتھ بلایا،
جسے ساتھ بلایا اس نے کیا کہا، اور اس تاریخ میں بنی امیہ نے اپنے کردار کو کس طرح ادا کیا۔ مورخ نے اپنے بکے ہوئے ضمیر و خمیر سے کس طرح تاریخ میں خرابیاں اور خامیاں پیش کی، اور کس طرح لوگوں نے طبری اور تاریخ طبری کو اصل مصدر مانتے ہوئے اس کی ساری باتوں کو تسلیم کیا، جبکہ کتنی جگہ طبری نے عظمت آل محمد کو مجروح کرنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ یہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر اس پرآشوب ماحول میں بھی، اس عصر رواں میں بھی، اس زمانے میں بھی اگر ہم کربلا نہ سمجھ پائے اور بنی امیہ کی سازشوں کو نہ سمجھ پائے تو آپ یقین جانیے کہ پھر ہم کربلا کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ ایک جملہ ہے، اگر صاحبان شعور تک پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا میری محنت وصول ہو گئی۔ آج جب ہم آج تک پر ساری خبریں دیکھ کر خبروں کی حقیقت سے آشنا ہو جاتے ہیں کہ اینکر کہہ کیا رہا ہے اور حقیقت میں ہو کیا رہا ہے، اگر ہم آج تک دیکھ کر بھی کربلا نہ سمجھے تو پھر کربلا ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے، پھر ہم کربلا کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس دور کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں کربلا سمجھنا ہوگی، ہمیں کربلا کا ادراک کرنا ہوگا۔ آپ بیدار ہو گئے ہیں، آپ آمادہ ہو گئے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، اس لیے میں ایک جملہ اور کہہ کے مزید آپ کے ذوق سماعت کو بیدار رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آج کا اینکر کسی کے تلوے چاٹنے کے لیے شہرت اور دولت کے حصول میں حقیقت کو افسانہ اور افسانے کو حقیقت لکھ سکتا ہے، تو جو مورخ بنی امیہ کے دسترخوان پہ پیدا ہوا ہو، جو مورخ بنی امیہ کے نقش قدم پہ چل رہا ہو، جس مورخ نے بنی امیہ کا نمک کھایا ہو، اگر وہ نمک حرام کسی کا نمک کا حق ادا کرنے کے لیے عظمت آل محمد کے خلاف لکھنے لگے تو اہل شعور کی ذمہ داری ہے کہ تاریخ کو ابا نہ بنائے، عظمت آل محمد کو بلندی پر رکھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ دیکھیے ایک جملہ، ایک بات بہت غور سے میرا نوجوان مجمع اور میرا موجودہ مجمع اس بات کو بہت غور سے سن لے اور سمجھ لے۔ کربلا زینہ بزینہ یہ موضوع اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، اور جتنا میں نے سمجھ کے لے لیا ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہ بہت ٹف اور ٹپیکل اور ڈیفیکل اور سخت موضوع ہے، مگر اس موضوع کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اگر سخت موضوع گجرات میں نہ پڑھے گئے تو پھر کسی علاقے میں نہیں پڑھے جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ گجرات کے اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آبزرو کرتے ہیں، یہ آگے بڑھتے ہیں، انہیں سنی سنائی باتیں سنانے میں کمال نہیں نظر آتا، انہیں تحقیق، ریسرچ اور آگے بڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ قوم کوئی بھی کام نفع اور نقصان کے دیکھے بغیر نہیں کرتی، اس لیے اس قوم کو جب ہر چیز میں نفع تلاش کرنا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ یہ قوم روزانہ خطیب کو 1 گھنٹہ دے اور پرانی باتیں سن کے چلی جائے اور صرف جھولی میں ثواب ہو اور دماغ میں کچھ نہ آئے۔ یہ قوم چاہتی ہے کہ ہمیں جس میدان میں جائیں وہاں فائدہ ہو۔ دیکھیے میں آج جب آ رہا تھا تو ایک ہوٹل پہ رکے چائے پینے کے لیے، تو اتنا سا کپ تھا جس میں چائے دی گئی۔ یہی کپ یو پی میں بڑا ہو جاتا ہے، چائے اتنی ہی ہے مگر گلاس بڑا ہے، چائے اتنی ہے۔
جب گجرات میں آیا تو کپ بھی اتنا ہو گیا، چائے بھی اتنا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ گجراتی مزاج نے اس بات کا ادراک کر لیا کہ جب اتنی ہی سی چائے دینی ہے تو اتنا فاضل حصہ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ غور کیجئے گا تو محسوس ہو جائے گا۔ آگے چل کے ہم پیٹرول پمپ پہ پہنچے تو وہ تمباکو کا ڈبہ جسے لوگ استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، وہی اسی ڈبے کو پیٹرول پمپ والے نے غلہ بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سماج میں چیزوں کو ضائع نہیں کیا جاتا، تو جس سماج میں برباد چیزوں کو برباد نہیں ہونے دیا جاتا، اس سماج میں عزاداری کے قیمتی لمحات کو یقیناً ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل لہذا جواب لہذا مجھے یقین ہے کہ آپ اس موضوع پر بھرپور توجہ دیں گے۔ ہاں، اگر کچھ دنوں کے بعد موضوع نہیں سمجھ میں آیا اور ہماری اور آپ کی بات جمی نہیں تو کوئی ہٹ دھرمی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہٹ دھرمی دو ہی جگہ پر ہوتی ہے، یا بڑھاپا ہٹ دھرمی کی علامت ہوتی ہے یا بچپنا ہٹ دھرمی کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں نہ بال ہٹ ہے نہ بڈھا ہٹ ہے، دونوں ہٹ موجود نہیں ہے، اس لیے آپ کے ساتھ مل جل کے اس موضوع کو حل کریں گے۔ اگر آپ سننے پہ آمادہ ہوں گے تو موضوع کو جاری رکھا جائے گا، آگے بڑھایا جائے گا، اور اگر آپ کا ذوق سماعت اس بات کو برداشت نہ کر سکا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے آپ چاہیں گے ویسے موضوع کو بدل دیا جائے گا۔ اصل یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ہٹ دھرمی چلائیں، اصل یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو دھوبوں میں خالی تبرک نہ ہو، کچھ عقل و شعور میں بھی کربلا کے حقائق آ جائیں، کچھ حقیقتیں کربلا کی بھی آپ کے سامنے پہنچ جائیں۔ یہی وہ 10 دن ہوتے ہیں حقیقت میں کہ جس میں انسان کو کربلا مکمل طور سے پڑھائی جا سکے۔ چونکہ سال بھر مجلسیں ہوتی ہیں دیگر فضائل و مناقب کے لیے، ایک بڑا میدان ہے پڑھنے کے لیے، مگر یہ 10 دن کم سے کم ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم سمجھیں کہ حسین ابن علی کا مقصد کیا تھا، آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا، کن کن لوگوں سے ملاقات کی، کن کن قبیلوں سے ملاقات کی، کن کن افراد سے ملاقات کی، حکومت کے خلاف امام نے قیام کیوں کیا، کیا حالات ایسے ہو گئے تھے کہ امام کو قیام کرنا پڑا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن پر غور و خوض کرنا ضروری ہے اور توجہ کرنا ضروری ہے کہ قیام امام حسین کے اغراض و مقاصد کیا تھے، امام کیوں قیام فرما رہے ہیں۔ اس کے لیے کربلا کو زینہ بزینہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ بیعت کا مطالبہ کب ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، کن کن لوگوں سے کیا، پھر جن جن لوگوں سے کیا ان میں سب کا کردار کیا تھا، کس نے بیعت کر لی، کس نے بیعت نہیں کی، کون بیعت پر آمادہ ہوا، کون بیعت پر آمادہ نہیں ہوا، کس نے حکومت کے ساتھ ساکھ جاک جوڑ لی، کون حکومت کے خلاف عمل میں آ گیا، قیام کرنے لگا، اور فرزند رسول کا قیام کس کے لیے تھا۔ کیا امام حکومت چاہتے تھے؟ کیا امام نظام ولایت چاہتے تھے؟ کیا امام نظام شریعت چاہتے تھے؟ یزید کیا کر رہا تھا جو امام اس کے خلاف کھڑے ہو گئے؟ کون سا کام یزید کر رہا تھا کہ جس کی بنیاد پر، کیا یزید نماز نہیں پڑھ رہا تھا؟ کیا اس زمانے میں روزے نہیں رکھے جا رہے تھے؟ کیا اس زمانے میں حج نہیں کیا جا رہا تھا؟ کیا اس زمانے میں شریعت پر عمل نہیں ہو رہا تھا؟ کیا لوگ عبادت نہیں کرتے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اس دور میں مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا تھا، روزہ نہیں رکھ رہا تھا، حج و زکوٰۃ نہیں کر رہا تھا، خمس و زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا تھا، سب کام تو ہو ہی رہے تھے۔ پھر فرزند رسول نے قیام کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ حسین نماز پڑھوانے کے لیے نہیں نکل رہے تھے، حسین روزہ رکھوانے کے لیے نہیں نکل رہے تھے، حسین حج و زکوٰۃ کروانے کے لیے نہیں نکل رہے تھے، حسین ایک عادلانہ نظام کے لیے قیام کر رہے تھے۔
حسین ظلم کے خلاف اٹھے تھے، حسین جبر و استبداد کے خلاف اٹھے تھے، حسین وحشت کے خلاف اٹھے تھے، حسین دہشت کے خلاف اٹھے تھے، حسین اس قتل و غارت گری کے خلاف اٹھے تھے جو امت مسلمہ کا لہو بہایا جا رہا تھا، اس چوری اور ڈکیتی کے خلاف اٹھے تھے، اس کرپشن کے خلاف اٹھے تھے جو اس وقت حکومت میں برپا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ حسینیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس نظام عادلانہ کو برقرار رکھنے کے لیے جب بھی قربانیوں کی ضرورت پڑے سب سے پہلے حسینیوں کا نام آگے آنا چاہیے۔ ایک صلوات محمد وآل محمد۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری جاری۔ اس لیے ہمیں کربلا کو سمجھنا ہوگا، ابتدائی طور سے ہمیں عزاداری کو سمجھنا ہوگا۔ ہم عزاداری کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے پوری کائنات میں، جملہ محسوس کیجئے گا، پوری کائنات میں شریف خاندانوں نے، پوری دنیا میں شریف خاندانوں نے، شریف مسلمانوں نے، نبی کے چاہنے والوں نے نبی کے نواسے کا غم منانے کے لیے فرش عزا بچھا دی ہے۔ میں نے یوں ہی شریف شریف کا لفظ استعمال نہیں کیا تاکہ بدتمیزوں کے چہرے تو واضح ہو جائیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ دیکھیے کچھ باتیں مجھے کہنے نہ دیجیے، آپ خود سمجھ لیجیے۔ اگر میں شریف کہہ رہا ہوں تو ذلیل لوگوں کو آپ سمجھ لیجیے، کیونکہ کھل کے تبرہ کرنا میری عادت نہیں ہے، اور اگر آپ کھل کے تبرہ کروائیں گے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آپ کھل کے تبرہ نہ پڑھا کریں، تو آپ کھولنے پہ مجبور نہ کریں کہ کھل کے تبرہ پڑھا جائے۔ آپ دھیرے دھیرے سمجھ لیں۔ آپ مسجد میں مسلسل تبرہ کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا مجلس میں سمجھنے کی بھی کوشش کر لیں، بات جلدی سے بن جائے گی اور گفتگو آرام سے ہوتی رہے گی۔ تو کچھ تمام کائنات میں شریف قبیلوں نے، شریف خاندانوں نے، شریف لوگوں نے آل رسول کا غم منانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم نے وہی کیا ہے جو قرآن نے کہا ہے، ہم نے وہی کیا ہے جو نبی نے کیا ہے، ہم نے وہی کیا ہے جو نبی نے بتایا ہے، ہم نے وہی کیا ہے جو نبی نے پڑھایا ہے، ہم وہی کر رہے ہیں جو نبی نے سکھایا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے۔ اس لیے کہ نبی سے قرآن میں یہ کہا گیا، توجہ، نبی سے قرآن کے میں یہ کہا گیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک اس پر وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ جو کچھ پیغمبر کریں گے وہ وحی الہی کے اشارے پہ کریں گے، جو کچھ کریں گے حکم ربانی کے اشارے پہ کریں گے۔ اچھا وہ تو وہ کریں گے جو اللہ کہے گا، غور کیجئے گا، وہ تو وہ کہیں گے جو اللہ کہے گا، نبی وہی کہیں گے جو وحی کہے گی، نبی وہی کہیں گے جو آیت ربانی کرے گی۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آواز قدرت آئی وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ دیکھو جو تمہیں نبی دے اسے لے لو، جس سے تمہیں نبی روکے اس سے تم رک جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہی تمہارے لیے بہتری ہے۔ توجہ کیجئے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہی تمہارے لیے بہتری ہے۔ قانون کیا ہے؟ جو نبی دے وہ لو، یہ ہے خیر، جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ، یہ ہے شر، یہ ہے خیر۔ جو نبی دے وہ لو، یہ ہے خیر، جو نبی جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، یہ ہے خیر۔ اگر کوئی معاملہ الٹا کر دے، جو نبی دے وہ لینا، تو یہ ہے شر، جس سے نبی منع کرے اسی کو دنیا ماننے لگے تو یہ ہے قرآن کی نظر میں شر۔ بھئی خیر کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ شر۔ جو نبی دے وہ لے لو، یہ ہے خیر، جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ، یہ ہے خیر۔ اس کا برعکس کیا ہوگا؟ جو نبی دے اسے نہ لیا جائے تو شر، جس سے نبی روکے اس سے نہ رکا جائے تو شر۔
آؤ دیکھو امت میں کس نے خیر لیا کس نے شر لیا. ہمیں جو نبی نے دیا ہم نے وہ لے لیا. نبی نے ہاتھوں پہ بلند کر کے علی دیا ہم نے لے لیا. نبی نے بزم رسالت سے کسی کو بھگا دیا ہم نے اسے چھوڑ دیا. جزاک جو نبی دے اسے لے لو جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ. یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے بہتری ہوگی. شر کیا ہے؟ جو نبی دے اسے نہ لیا جائے، یہ ہے شر. جس سے نبی روکے اس سے نہ رکا جائے، یہ ہے شر. اب بتائیے جسے نبی نے ہاتھوں پہ بلند کر کے دیا اسے ہم نے لیا کہ نہیں؟ جسے نبی نے بزم سے نکالا اسے ہم نے نکالا ہوا مانا کہ نہیں؟ اب تاریخ سے پوچھو کہ جسے نبی نے نکالا تھا اسے خلافت نے داماد بنایا کیوں؟ اور جب نبی نے غدیر میں مولا بنا دیا تو پھر امت نے سقیفہ سجائی کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کا کسی کو بلا کے داماد بنانا یہ ہے شر. اور جس داماد کو اٹھا کے دکھایا اسے نہ ماننا ہے شر. اب یہ دیکھو کہ امت قرآن پر عمل کر رہی ہے کہ نہیں، حکم نبی پہ عمل کر رہی ہے کہ نہیں. جو نبی دے اسے لے لو. اب اگر نبی کہیں کہ مجھے قلم اور دعوت دو تاکہ میں نوشتہ لکھ دوں جس سے تم گمراہ نہ ہو، اب اگر نبی کو قلم نہ دیا جائے تو مطلب ہی یہ ہے کہ نبی کا دیا ہوا لینے سے انکار کیا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. کلاس کا پہلا دن ہوتا ہے تو لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے. تو آپ میرے مزاج سے واقف ہیں اور میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں. آج پہلا دن ہے اور دوسری مجلس نہیں ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ وقت بتا سکتے ہیں. لیکن جب وہ دن آئیں گے کہ جس دن دوسری مجلس بھی ہوگی تو پھر آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، صرف میرے پاس وقت ہوگا. اس لیے کوشش کیجیے گا کہ میرا وقت آپ استعمال کیجیے، آپ کا وقت مجھے تھوڑا سا رک کے دیجیے گا. آپ کی محبتیں سر آنکھوں پر ہیں، آپ کے نعرے سر آنکھوں پر ہیں. نہ میں نعروں کا مخالف ہوں نہ میں نعروں کو منع کرتا ہوں، مگر اتنے نعرے لگائیے کہ لوگوں کو برا نہ لگے کہ مولانا کو پڑھنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے. تو کہیں گے تو آپ سے کچھ نہیں لیکن سمجھیں گے سب کچھ. اس لیے دھیرے دھیرے ان باتوں کو سمجھنا ہم کو چاہیے اور غور کرنا چاہیے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں نبی دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا فہو خیر لکم، جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ. ہم نے تو یہی کیا، جو نبی نے دیا اسے ہم نے لے لیا. اس لیے کہ قرآن نے یہ بھی کہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور نبی ہی کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. نبی کی سیرت پہ چلنا. اور اب علماء اہل سنت کی بڑی بڑی معتبر کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ پیغمبر اسلام نے حسین ابن علی کا غم سے پہلے منایا، شہادت سے پہلے ذکر کربلا رسول نے کی. تو غور کیجئے، جب خاتم المرسلین ذکر شہادت حسین قبل شہادت حسین کر سکتا ہے تو
تو جب نبی کا ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہید کربلا، نبی کا کربلا سے پہلے کرنا بدعت نہیں ہے، تو کربلا کے بعد ذکر کربلا کرنا کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب علماء اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ام الفضل بن حارث سے روایت ہے کہ میں نے خواب دیکھا حلمن منکرن باللیل، میں نے ایک بہت ڈراؤنا اور خوفناک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ نبی کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے گرا اور میری آغوش میں آ گیا۔ نبی کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے گرا اور میری آغوش میں آ گیا۔ وہ کہتی ہے میں پریشان ہوئی کہ ایسا خواب مجھے کیوں آیا۔ میں فوراً نبی کے پاس گئی، میں نے کہا یا نبی اللہ مجھے ایسا خواب آیا۔ پیغمبر نے فرمایا یہ خواب برا نہیں ہے، اچھا ہے، ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اس بیٹے کو تمہاری گود میں دیا جائے گا، اور یہی وہ خواب کی تعبیر ہے کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا تمہارے آغوش میں آ رہا ہے۔ تو ام الفضل کا یہ خواب دیکھنا، نبی کا یہ کہنا اس بات کی علامت ہے کہ حسین کوئی اور نہیں ہے، جگر گوشہ رسول کا نام حسین ہے۔ تو جب امت اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ جگر گوشہ رسول کا نام حسین ابن علی ہے، تو پھر امت کو ماننا پڑے گا کہ اگر کسی نے حسین کو اذیت دی ہے تو اس نے رسول کو اذیت دی ہے۔ اب فیصلہ آپ کیجئے کہ حسین کو اذیت دینے والا جب رسول کو اذیت دینے والا ہے تو بتاؤ رسول کو اذیت دینے والا رضی اللہ ہونا چاہیے یا لعنت اللہ ہونا چاہیے؟ رسول کو اذیت دینے والا رضی اللہ ہونا چاہیے یا لعنت اللہ ہونا چاہیے؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہے تم قاتلوں کو رضی اللہ کہو یا قاتلوں کو لعنت اللہ کہو۔ رضی اللہ کہو گے تب بھی اللہ دیکھے گا کہ قاتل سے راضی ہونا ہے کہ نہیں، لعنت اللہ کہو گے تب بھی اللہ دیکھے گا کہ قاتل سے راضی ہونا ہے کہ نہیں۔ ہاں اللہ یہ ضرور دیکھے گا کہ تمہارا نظریہ قاتلوں کے ساتھ ہے یا مقتولین کے ساتھ ہے۔ تمہارا نظریہ، لہذا یہ بات طے ہے کہ جناب ام الفضل بن حارث نے خواب دیکھا، ایک ٹکڑا نبی کا جسم سے جدا ہوا، میری آغوش میں آیا، خواب بیان کیا، پیغمبر نے فرمایا ان قریب ایک بیٹا پیدا ہوگا فاطمہ کے گھر جسے تمہاری آغوش میں دیا جائے گا۔ ہاں اس کے بعد روایت کہتی ہیں کہ پیغمبر اسلام کی آنکھیں نمناک ہو گئی، آنکھیں بھیگ گئی، آنسو نکل آئے۔ پوچھا یا نبی اللہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ آپ کی بیٹی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا، مگر آپ تو گریہ فرما رہے ہیں، آپ تو رو رہے ہیں۔ تب پیغمبر نے فرمایا کہ میرا وہ بیٹا ہوگا جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میری امت ذبح کر دے گی۔ نبی نے فرمایا، نبی نے بتایا، صحیح کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں، اس لیے امت مسلمہ کو معلوم ہونا چاہیے ہم ان 10 دنوں میں جو ماتم کرتے ہیں وہ رسول کے بتانے سے ماتم کرتے ہیں، رسول کی تمنا کو پوری کرتے ہیں، عظمت فاطمہ کا خیال رکھتے ہوئے تمنائے فاطمہ کو پورا کرتے ہیں۔ یہ مجلسیں ہماری اپنی ذاتی اور ذہنی اپج نہیں ہے بلکہ سیرت رسول کا دوام ہے، سنت رسول کا دوام ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ نبی کی سنت ہے۔ اب اگر کسی کو ہمارے اس عمل پہ اعتراض ہے تو ہم پر اعتراض نہیں ہے، رسول پر اعتراض ہے، اور رسول کے عمل پر اعتراض کرنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے پر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عام باتیں ہیں، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، یہ کون نہیں جانتا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ جانتے ہیں، مگر چونکہ آج کل کی گفتگو
چینلوں کے مادھم سے غیروں تک جاتی ہے، تو غیروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ذکر آل محمد کرنا یہ ہمارا اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں ہے، یہ ہماری کوئی رسم نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی رواج نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر آل محمد ہے جو عبادت قرار دیا گیا ہے، یہ سنت نبی ہے، یہ سیرت نبی ہے، یہ پیغمبر کا حکم ہے، یہ آل محمد کی تمنا ہے کہ ذکر آل محمد کیا جائے۔ اسی لیے اس ذکر کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔ جس گھر میں، علماء فرماتے ہیں، جس گھر میں مجلس حسین برپا ہوتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو رحمتوں کا نزول؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے فرمایا ہے انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، ومعدن الرسالہ، اور ہم رسالت کا خزانہ ہیں، ومحبت الوحی، اور وحی جس دہلیز پہ نازل ہوتی ہے وہ ہمارا ہی گھر ہے، ہمارا ہی بیت الشرف ہے، ومحل الرحمہ، اور ہمارا ہی گھر رحمتوں کا مرکز ہے۔ تو جب آل محمد کا گھر رحمتوں کا مرکز ہے تو جس گھر میں ذکر آل محمد ہو وہ برکتوں کا محور ہو جاتا ہے، وہ رحمتوں کا محور ہو جاتا ہے، وہ مختلف الملائکہ، اور ہمارا ہی گھر وہ ہے جہاں ملائکہ طواف کرتے ہیں، انبیاء سلام کرتے ہیں، اولیاء جس دروازے پر آتے ہیں، شخصیتیں جس دروازے پہ سلام کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم جن آل محمد کا ذکر کرتے ہیں وہاں فرشتے اس گھر میں آ کے کبھی چکیاں چلاتے ہیں، کبھی لوریاں سناتے ہیں، کبھی جاروب کشی کا شرف حاصل کرتے ہیں، کبھی ذکر آل محمد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو مجلس عزا منعقد کرتے ہیں تو فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے، رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے، انبیاء کا کرم ہوتا ہے، اولیاء کا کرم ہوتا ہے، اوصیاء کا کرم ہوتا ہے۔ جس گھر میں مجلس عزا ہوتی ہے وہاں برکتیں ہوتی ہیں، اور جس سماج سے مجلسیں اٹھا لی جائیں وہاں صرف نحوستیں ہوتی ہیں اور خرافتیں ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اس لیے میں ایک گزارش آپ سے ضرور کروں گا، یاد رکھیے جو اجتماعی مجالس ہیں وہ اپنی جگہ ہے، ظاہر ہے جس طرح جماعت سے نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے ویسے ہی اجتماعی مجالس میں شرکت کا زیادہ ثواب ہے، یقیناً زیادہ ثواب ہے، لیکن اجتماعی عزاداری کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انفرادی اور شخصی عزاداری سے پرہیز کریں اور بچیں، نہیں میرے عزیزوں، اپنے گھر میں روز آنا، اور اگر روز آنا ممکن نہ ہو تو ان 10 دن میں ایک نوحہ ہی صحیح، 4 بچوں کو اکٹھا کر کے ہی صحیح، 4 لوگوں کو اکٹھا کر کے صحیح، اپنی حیثیت کے مطابق ہی صحیح، گھر میں ذکر آل محمد کا چراغ ضرور جلائیے۔ اس لیے کہ یہ چراغ نہیں جلے گا اندھیروں کی موت ہو جائے گی، تاریکیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، نحوستوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ اگر خلوص دل سے حسین ابن علی کا ذکر کیا جائے تو یقیناً برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کا نزول ہوگا۔ جس طرح ماہ سیام رحمتوں، برکتوں، مغفرت کا مہینہ ہے، ویسے ہی ذکر آل محمد بھی مغفرت کا سبب بنے گی، رحمت کا سبب بنے گی اور برکتوں کے نزول کا سبب بنے گی۔ جس طرح ماہ رمضان المبارک میں آپ سحر و افطار کے ذریعے سے اخراجات کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں اور آپ کی دولت کم نہیں ہوتی، ویسے ہی اگر ماہ عزا میں آپ بنام حسین خرچہ کریں گے تو یقین جانیے یہ خرچ یہاں بھی عزتوں سے نوازے گا، وہاں بھی عزتوں کے پیمانے چھلکائے گا، دنیا میں بھی عزت دار رہو گے، آخرت میں بھی عزت دار رہو گے۔ اس لیے کوشش کیجیے گا کہ اپنے گھر میں چاہے خواتین کے ذریعے سے چاہے 2 جوانوں کے ذریعے سے ذکر آل محمد ضرور کیجیے، اس ذکر میں کسی نہ کسی طریقے سے شرکت ضرور کیجیے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک مشہور واقعہ ہے، ایک عالم دین درس خارج دے رہے تھے، بحث خارج یعنی لوگوں کو پڑھاتے تھے، طلاب کو پڑھاتے تھے، اور طلاب کوئی عام طالب علم نہیں، گریجویشن کیے ہوئے لوگ، یعنی جسے آپ مرحلہ اجتہاد کہتے ہیں، اس مقام پر بحث خارج دے رہے تھے۔ میں سمجھا بھی نہیں سکتا بحث خارج کسے کہتے ہیں، لیکن بس یہ سمجھ لیجیے کہ ایک عالم دین لوگوں کو، ان لوگوں کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پڑھا رہا تھا،
روزانہ آتے تھے، درس دیتے تھے، چلے جاتے۔ ایک دن کہنے لگے کہ تھوڑی سی مجلس پڑھنی ہے، چھوٹی سی مجھے مجلس پڑھنی ہے۔ طلاب نے کہا ٹھیک ہے آئیے مجلس پڑھ لیتے ہیں۔ مجلس شروع کی انہوں نے، تھوڑی دیر تک مجلس پڑھی، مصائب پڑھے، اور مصائب پڑھنے کے بعد پھر درس انہوں نے شروع کر دیا۔ اب ان سے پوچھا گیا، خود انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیا آپ لوگ جاننا نہیں چاہیں گے کہ میں روزانہ پڑھاتا تھا، آج میں نے یہ مجلس کیوں رکھی، آج میں نے مجلس اعزا کیوں کروائی؟ کہا جی بتائیے، آپ ہی بتائیے۔ اب وہ فرماتے ہیں میں نے رات میں خواب دیکھا، سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ محشر سجا ہوا ہے، اعمال دیکھے جا رہے ہیں، حساب کتاب ہو رہا ہے، الگ الگ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ایک ایک لائن پر الگ الگ حساب ہو رہا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ ٹول ناکے سے گزرتے ہیں، آپ ریزرویشن کروانے جاتے ہیں، آپ کو جہاں لائن میں کھڑا ہونا ہو وہاں عقل مند آدمی، بلکہ ہر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ سب سے چھوٹی لائن کون سی ہے، اسی میں جا کے کھڑا ہو جائے، یا یہ دیکھتا ہے کہ سب سے تیز لائن کون سی چل رہی ہے، کون بڑی جلدی جلدی لوگوں کو آگے بڑھا رہا ہے نا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی لائن تیز چل رہی ہے، اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کون سی لائن سب سے چھوٹی ہے اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب میں نے محشر سجا ہوا دیکھا اور یہ دیکھا کہ لائنیں لگ رہی ہیں اور ہر لائن میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں حساب کتاب کے لیے، اور ہر لائن پر ایک شخص ہے جو حساب کتاب لے رہا ہے، کہنے لگا کہ میں نے ایک لائن دیکھی، ان 12 یا 14 لائنوں میں ایک لائن ایسی دیکھی جو بڑی تیزی سے چل رہی تھی، جہاں حساب کتاب میں بڑی جلدی ہو رہی تھی۔ بس میں نے فوراً اس لائن کا انتخاب کیا اور اس سطر میں جا کے میں کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی مجھے اس لائن میں فرشتے نے آ کے کھڑا ہوا دیکھا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ اس لائن میں کیوں آ گئے؟ کہا یہ جلدی جلدی چل رہی تھی۔ فرشتے نے کہا یہ بتائیے آپ دنیا میں تھے کیا؟ تو کوئی آدمی ہے جو دنیا میں بڑے عہدے پر ہو اور آخرت میں کہہ دے میں بہت چھوٹے عہدے پر ہوں؟ نہیں کہتا نا، آخرت میں کہنے لگے میں دنیا میں فقیہ تھا، مجتہد تھا، میرا رسالہ عملیہ ہے، میں لوگوں کو میری تقلید کرتے ہیں لوگ، میں مرجع وقت تھا۔ تو کہا اچھا اگر آپ مرجع وقت ہیں تو پھر یہ لائن آپ کی نہیں ہے، آپ اس لائن میں جائیے جو چھٹے آقا کی لائن ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے جس لائن کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ سب سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی، سب سے دھیرے دھیرے وہی لائن چل رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ وہ کس کی لائن ہے؟ کہا وہ مراجع اور فقہا کی لائن ہے۔ کہا اس پر حساب کون لے رہا ہے؟ کہا اس پر چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حساب لے رہے۔ تھوڑا تھوڑا سا آپ حضرات آگے تشریف لے آئے، وقت ہے۔ بس یہ آج کی تھوڑی تمہیدی گفتگو، اسے برداشت کر لیں، انشاءاللہ کل سے ہم اصل موضوع اور صلب موضوع میں داخل ہوں گے۔ واقعات کا سارا اس لیے لے رہا ہوں تاکہ نوجوانوں تک بات آسانی سے پہنچ جائے۔ غور کیجیے گا عظمت آل محمد اور ذکر آل محمد، بالخصوص عزاداری آل محمد کی عظمتوں کو آپ محسوس کریں۔ یہ استقبالیہ مجلس ہے، اس میں عظمت عزا کا بتانا ضروری ہے تاکہ آنے والے ایام میں ہم عزاداری اس عظمت کے پیمانے کو سمجھ کے کر سکیں، اس عظمت کے تقاضوں کو محسوس کر سکیں کہ کتنا عظیم ہے یہ درد اور کتنا عظیم ہے یہ کارنامہ جو ہمیں انجام دینا چاہیے۔ یہ ہمارا اپنا کارنامہ نہیں ہے بلکہ عصمتوں نے جسے انجام دیا ہے، ہمیں ان کی تعصی اقتداء کرتے ہوئے اس عمل کو انجام دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ وہ لائن کس کی ہے؟ کہنے لگے مراجع کرام کی ہے، فقہائے اعظام کی ہے، مجتہدین کرام کی ہے۔ میں نے کہا اس کا حساب کون لے رہے ہیں؟ کہا چھٹے آقا لے رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو بہت دھیرے دھیرے چل رہی۔ کہا ہاں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ ان سے ہر مسئلے پہ پوچھا جا رہا ہے، یہ مسئلہ آپ نے بتایا تھا اس کی دلیل کیا ہے، یہ مسئلہ شرعی آپ نے بتایا تھا اس کی دلیل کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فقیہ خالی مسائل نہیں بتاتا، آخرت میں جواب دہی کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ یہ کتنا عظیم مرحلہ ہے
کہا اچھا وہ تو فقہا کی لائن ہے، مجھے کیوں بھیج رہے ہو؟ کہا آپ بھی تو فقیہ ہیں، آپ بھی تو مرجع وقت ہیں، آپ ادھر جائیے۔ کہا اچھا میں تو ادھر چلا جاؤں گا، پر یہ بتاؤ یہ لائن کس کی ہے جو بڑی جلدی جلدی جا رہی ہے؟ توجہ کیجیے گا، میں روایت کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں۔ کہا یہ لائن عزاداروں کی ہے، اس کا حساب سرکار سید الشہداء لے رہے ہیں۔ اللہ معصوم نے فرمایا نحنو سفن النجات، ہم آل محمد سب کے سب سفینہ نجات ہے، ولیکن الحسین اسرع منا بکثیر، مگر ہم سب کے نجات کے راستے میں، سفینہ نجات ہونے میں اور حسین کے سفینہ نجات ہونے میں فرق یہ ہے کہ ہم سب سفینہ نجات ہیں، مگر سب سے تیز سفینہ نجات حسین ابن علی کا ہے۔ حسین ابن علی کا سفینہ نجات سب سے اسرع ہے، سب سے تیز ہے، اس لیے حسین ابن علی بس یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے عزاداری کی تھی تو یہ بتاؤ تم نے عزا میں کیا کیا تھا؟ تم نے مجلس پڑھی تھی، تم نے مجلس سنی تھی، تم نے نوحہ پڑھا تھا، تم نے نوحہ سنا تھا، تم نے سوزخانی کی تھی، تم نے سوزخانی سنی تھی، کیا کیا تھا؟ ہاں جو عمل بتاتا جاتا ہے امام قبول کرتے جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا نیتوں سے یا خدا واقف ہے یا حسین ابن علی واقف ہیں۔ ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، آپ نے مجھے بلایا ہے، اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، مگر نیتوں کی حقیقتوں سے خدا آشنا ہے، آل محمد آشنا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ دن میں 15 مجلسیں کیجئے، آپ دن بھر میں ایک مجلس کیجئے، مگر خلوص کے ساتھ کیجئے، محبت کے ساتھ کیجئے، حسین کی محبت میں کیجئے۔ وہ 15 مجلسیں جو رسموں کے ادا کرنے کے لیے کی جائیں، وہ ایک مجلس جو حسین کے لیے کی جائے ان 15 مجلسوں سے بہتر ہے۔ لہذا ایک مجلس کیجئے دن بھر میں، مگر خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس لیے کہ خلوص سے کیا ہوا ایک سجدہ بھی انسان کو نجات کی منزلوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک سجدہ بھی اگر انسان خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ اگر کرے۔ مشہور واقعہ ہے، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بزرگ اور جید عالم دین، ذہین فہیم ترین انسان، جس کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر آج لوگ مجتہد بنتے ہیں۔ سمجھیے آپ، جس شیخ کی کتابیں پڑھ کر آج لوگ مجتہد بنتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں وضو خانے پہ بیٹھ کے وضو کر رہا تھا، ایک بندہ آیا، جلدی سے مسجد میں گیا اور نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے واپس روانہ ہونے لگا۔ کہ میرا وضو بھی ختم نہیں ہوا، اس کی نماز بھی ہو گئی۔ کہنے لگے جب وہ جانے لگا، شیخ انصاری کہتا ہے میں نے اسے روکا، میں نے پوچھا بھائی کہاں گئے تھے؟ وہ چپ ہو گیا، اب کیا بولتا کہاں گئے تھے؟ خاموش۔ شیخ انصاری نے پوچھا بتاؤ کہاں گئے تھے؟ مسجد میں گئے تھے، نماز پڑھنے گئے تھے۔ اب وہ گردن ہلاتا رہا، جی۔ کہنے لگے اتنی جلدی آپ نے نماز پڑھ لی؟ اب غور کیجئے گا جملے پر، اتنی جلدی آپ کی نماز ہو گئی؟ کہنے لگے حضور نماز تو آپ جا کے پڑھیں گے، خضوع و خشوع کے ساتھ، طویل سجدے اور طویل قرات کے ساتھ، طویل رکوع اور طویل تشہد کے ساتھ۔ میں تو خدا سے یہ کہنے گیا تھا کہ مالک میں تیرا نافرمان بندہ نہیں ہوں، تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ واقعے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جلدی سے مسجد میں جائے اور ہو کے آ جائے، مگر نیت اگر یہ ہو کہ خدا کا سجدہ کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، تو پھر کثرت عمل نہیں دیکھا جاتا، حسن عمل دیکھا جاتا۔
اس لیے کثرت معیار نہیں ہے، حسن عمل معیار ہے۔ دن بھر میں ہمارے یہاں 15 مجلسیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں 20 مجلسیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں 25 مجلسیں ہوتی ہیں، نماز صبح سے لے کر طلوع فجر ثانی صبح تک ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی رہتی ہیں۔ ملا کیا؟ کا بتاشے۔ اور کیا ملا؟ کا تبرک۔ ارے کچھ بھیجے میں بھی آیا، کچھ علم میں اضافہ بھی ہوا، کچھ شعور بھی بیدار ہوا، کچھ ضمیر بھی بیدار ہوا، کوئی ایک عادت قبیحہ چھوڑی، کسی ایک خصلت سے گریز کیا، کسی ایک لمحے کے لیے عمل بد سے اجتناب کیا، کسی ایک عمل خیر کی طرف عمل کرنے کی ترغیب پیدا ہوئی۔ اگر مجلسوں کے بعد آپ میں کوئی تبدیلی آ جائے تو سمجھیے گا مجلس قبول ہو گئی، اور اگر حیات ویسے ہی گزرتی رہے جیسے محرم سے پہلے تھی ویسے ہی حیات محرم کے بعد گزرے تو معاف کیجیے گا، رسمیں ادا ہوئی ہیں، عبادت ابھی باقی ہے۔ قبولیت عمل کا دار و مدار انسان کی حیات کی تبدیلی پر ہے۔ اگر محرم سے پہلے کردار کچھ اور تھا تو محرم کے بعد کردار بدل جانا چاہیے۔ کم سے کم اگر محرم سے پہلے دن بھر میں 10 مرتبہ جھوٹ بولتے تھے تو محرم گزرنے کے بعد اب ایک ہی جھوٹ صحیح کم ہو جائے، یہ 10 سے اگر 9 پر بھی آ جائیں تو مجلس کی قبولیت کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج 1 سے رکے ہو، اگلے محرم میں 2 سے رکو گے، اگلے محرم میں 4 سے رکو گے، اس طرح محرم کے چند برس گزرنے کے بعد جھوٹ تمہاری زندگی سے رخصت ہو جائے گا، حیات صداقت اور سچائی پر مبنی ہو جائے گی، اور یہی فرش ازا کا مقصد ہے، یہی ذکر حسین کا مقصد ہے، یہی انقلاب حسین کا مقصد ہے۔ یاد رکھیے گا، کربلا تہوار نہیں ہے جسے منایا جائے، کربلا تحریک ہے جس کے ساتھ جڑا جائے، جس کے ساتھ ملا جائے، جس کے ساتھ آگے بڑھایا جائے۔ زندگی گزارنے کا نام محرم نہیں ہے، زندگی تبدیل کر کے راہ راست پہ لگ جانے کا نام محرم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ ماہ محرم ایک عہد و پیمان کا زمانہ ہے، یہ ایک عہد ہے آل محمد سے، یہ ظلم کے خلاف ایک قیام ہے، یہ کرپشن کے خلاف ایک قیام ہے، یہ برائیوں کے خلاف ایک قیام ہے، یہ اچھائیوں کی طرف بڑھنے والا ایک قدم ہے، یہ انسانی ضمیر کی آواز ہے کہ ظلم سے نفرت کرے، عدل سے، انصاف سے اور امن و امان سے محبت کرے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ابھی محرم کا آغاز نہیں ہوا ہے، یہ استقبالیہ مجلس ہے، مگر قلب و نظر میں ان باتوں کو محسوس کر لیجئے۔ جب گھر سے نکلیے مجلس کے ارادے سے تو کوشش کیجئے کہ وضو کر کے نکلیے، باوضو ہو کے نکلیے۔ اپنے بچوں سے کہیے کہ وضو کر کے چلو، وضو کر کے نکلو۔ وضو کر کے نکلنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ مجلس کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلیں گے تو شیطان آپ کے راستے میں نہیں آئے گا، وہ آپ کا راستہ نہیں بدلے گا، وہ آپ کو اس مجلس سے روکے گا نہیں۔ لیکن اگر آپ بغیر وضو کے مجلس کے لیے نکل پڑے تو ممکن ہے راستے میں فون آ جائے، آپ ادھر کے ادھر چلے جائیں، ممکن ہے راستے میں کوئی دوست مل جائے، آپ ادھر سے ادھر چلے جائیں، ممکن ہے کہ کوئی رشتہ دار آ کے باتوں میں لگا دے، آپ اس کی باتوں میں ادھر چلے جائیں، وہ کہے بس 2 جملے سن لو چلے جانا، اس کے 2 جملے اتنے بھاری ہو گئے کہ مجلس ختم ہو گئی۔ مگر جب آپ وضو کر کے نکلیں گے تو پھر شیطان کو کوئی راہ نہیں ملے گی، آپ سیدھے امام بارگاہ کی طرف آئیں گے۔ جب آپ امام بارگاہ میں آئیں گے اور خلوص سے سنیں گے، اور یاد رکھیے گا جب آپ وضو کر کے آئیں گے تو نیند نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیند آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ وضو برقرار رکھنے کے لیے جاگتے رہیں گے، اور جب جاگتے رہیں گے تو سنتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے غور کیجئے گا کہ ان مجلسوں میں باوضو آئیں، کوشش کیجئے گا کہ ان مجلسوں کو نماز جماعت اور اذان سے نہ ٹکرایا جائے، کوشش کیجئے گا کہ جلوس بھی اس وقت ہوں کہ نماز میں کسی ٹکرایا نہ جائے، اس لیے کہ آل محمد کا ذکر کسی ذکر سے ٹکرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر ذکر کو بچانے کے لیے آل محمد کا ذکر ہوا ہے۔
تو اس لیے خیال کیجئے کہ وضو سے آئیے، نماز کے اوقات کا خیال رکھیے، امانت داری اور امینیت سے آئیے۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھی شیطان بہکانے لگتا ہے۔ آپ نے 1 گھنٹے کی تقریر سنی، اب تبرک تقسیم ہونے لگا، آپ نے بے ایمانی سے 2 تبرک لے لیے۔ یہ 1 گھنٹے کی مجلس شیطان نے آپ کے ایک پاپے میں برباد کر دی۔ 1 کھجور نے آپ کی پوری 1 گھنٹے کی مجلس برباد کر دی۔ 1 گھنٹے تک کل ایمان کا ذکر سننے کے بعد اگر دروازے پہ بے ایمانی شروع ہو جائے، آپ بتائیے، اگر دروازے پہ بے ایمانی شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ 1 گھنٹے میں کل ایمان کا ذکر جو آپ نے سنا ہے یہ عبادت نہیں کی ہے، رسم تھی جو آپ نے ادا کی ہے۔ ارے صاحب، فلاں آدمی کو باپو کو کیا منہ دکھائیں گے مجلس میں نہیں جائیں گے تو، فلاں خواجہ صاحب کو کیا منہ دکھائیں گے، فلاں چودھری صاحب کو کیا منہ دکھائیں گے، فلاں صاحب کو کیا منہ دکھائیں گے، MLA صاحب کو کیا منہ دکھائیں گے، فلانے ڈاکٹر صاحب کو کیا منہ دکھائیں گے۔ خبردار، غلط بات۔ کسی کو منہ دکھانے کا اگر شوق ہی ہے تو محتاجوں کو منہ دکھانے کی چنتا نہ کرو، آل محمد کو کیا منہ دکھاؤ گے یہ غور کرو، جناب زہرا کو کیا منہ دکھاؤ گے یہ سوچو، باپو کو کیا منہ دکھاؤ گے یہ نہ سوچو، علی جیسے بابا کو منہ دکھاؤ گے، فاطمہ جیسی شہزادی کو منہ دکھاؤ گے، یہ سوچ کے آنا۔ اس لیے تمہیدی طور پر یہ کڑوی کسیلی باتیں ہیں جو 10 دن تک آپ کو سننا پڑیں گی، اس لیے گرم پانی کے گھونٹ کے ساتھ یہ کڑوی کسیلی باتیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی، مگر آپ یقین کیجئے یہ کڑوی دوائی وہ ہے، یہ کڑوی دوائی دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ایک لوتی کڑوی دوا ہے جس کا سائیڈ ایفیکٹ کچھ بھی نہیں ہے، جسے لینے کا صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، گھاٹا کچھ نہیں ہے، نقصان اس کا کچھ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دوائی بھی، میٹھی دوا انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی، کڑوی دوائیں ہی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ جب کڑوی حیات گزرتی ہے تبھی انسان زندگی میں شیرینی پیدا کرتا ہے، جب حیات کی تلخیوں سے گزرتا ہے تب جا کے کامیابیاں اور کامرانیاں اس کے قدم زن ہوتی ہے، قدم بوس ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، بس آخری بات آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، توجہ فرما لیجئے اس بات کی طرف، ہم مجلس عزا کریں گے، آئیں گے، مجلسوں میں شریک ہوں گے۔ میں نے کہا آپ اپنا کام ضرور کیجئے مگر مجلس عزا بھی ضرور کیجئے۔ آپ 1 مجلس کیجئے دن بھر میں، مگر خلوص سے کیجئے، محبت سے کیجئے۔ 10 مجلسیں کریں اور 10 باتیں بھی یاد نہ رہیں، اس سے بہتر ہے کہ 1 مجلس کرو جس کی 4 باتیں آپ کو یاد رہ جائیں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ مجلس میں آئیں، مجلس کی گفتگو کو سنیں، گھر جا کے اس مجلس کو دہرائیں۔ توجہ، گھر جا کے اس مجلس کا خلاصہ، سمری، سارانش آپ بتائیں اپنے گھر والوں کو، آج مولانا نے یہ پڑھا، صحیح پڑھا یا غلط پڑھا ہے یہ بھی ڈسکس کریں، تاکہ پتہ تو چلے کہ ممبر پہ تیاری کر کے کون آیا ہے، بغیر تیاری کے کون آیا ہے، پتہ تو چلے کہ جو پڑھنے والا پڑھ رہا ہے خود بھی پڑھا لکھا ہے کہ نہیں، کہ ایسے ہی چلا آیا ہے۔ تو مجلس سنیے، اس پر ڈسکس کیجئے، اس کے واقعات کو سمجھیے، اپنے بچوں کو سمجھائیے، اس کے دوہرے فائدے ہوں گے۔ جو ثواب خطیب کو مجلس پڑھنے کا ملتا ہے وہی ثواب آپ کو بھی مجلس سنانے کا ملے گا، اگر آپ گھر جا کے سنائیں گے تو آپ ڈبل ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ مجمع میں سماعت کا ثواب ملے گا اور گھر جا کے آپ کو خطابت کا ثواب ملے گا، اور جب آپ ذکر کو کریں گے تو یہ ذکر کی تکرار بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، عقل کی گرہوں کو کھولا جائے گا، اور اس طریقے سے آپ دوہری عبادت میں شامل ہوں گے۔ گھر جا کے اس کا ذکر ضرور کیجئے، بیویوں کو بتائیے کیا پڑھا گیا، بچوں کو بتائیے کیا پڑھا گیا، صحیح پڑھا گیا، غلط پڑھا گیا، عقل کی گرہوں کو کھول دیجئے۔ اور یاد رکھیے گا ان مجلسوں میں آپ جو شرکت کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ مجلس کو دے رہے ہیں۔ آپ بتائیے، اس وقت انسان کے پاس دولت، شہرت، عزت، سب کچھ ہے، مگر کسی دوسرے کو دینے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ شہرت دے گا، عزت دے گا، سلام کرے گا، کلام کرے گا، دعوت کرے گا، کھلائے گا، پلائے گا، مگر اور گجراتی میں جائے تو بہت جلدی چاہے گا کہ یہ آئے، کھائے اور جلدی چلا جائے،
تاکہ میں اپنے کام دھندے پہ لگوں۔ تو گجراتی مزاج یہ کہتا ہے کہ نہیں، کہ وقت کو ضائع نہ کیا جائے، آپ سے بہتر وقت کی قیمت کو کون سمجھے گا؟ ارے اس وقت تو گجرات محل نظر ہے لوگوں کے، آج کل تو مترتا نبھائی جا رہی ہے، آج کل تو سخاوت کا دریا جوش میں ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ جو ذہنیت ہے ہماری وہ یہ ہے کہ نقصان نہ ہو، تو جب آپ کا نقصان نہ ہو تو آپ کریں گے کیا؟ کہ آپ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ جسے وقت کہہ رہے ہیں، آپ کس کو دے رہے ہیں وقت؟ ذکر آل محمد کو دے رہے ہیں کیا نہیں؟ تو آپ اپنا سب سے قیمتی سرمایہ جب ذکر آل محمد کو دے رہے ہیں تو آپ بتائیے، آپ تو تجارت کرنے والے لوگ ہیں، اپنا سرمایہ ضائع کرنے کے لیے لگاتے ہیں یا دگنا چوگنا کرنے کے لیے لگاتے ہیں، ترقی کے لیے لگاتے ہیں؟ تو جب آپ اپنا مال اور سرمایہ اکنومیکل اسٹرانگ ہونے کے لیے، اقتصادیات کو مضبوط کرنے کے لیے جب اپنا مالی سرمایہ لگاتے ہیں، تو کیا یہ وقت کا سرمایہ جو عزائے حسین میں لگایا جا رہا ہے، اس سے روحانی تربیت نہیں ہونی چاہیے؟ اس سے تہذیبیں نہیں پنپنی چاہیے؟ اس سے ہمارے ایمان میں جلا نہیں پیدا ہونا چاہیے؟ اس سے ہمارا شعور نہیں بیدار ہونا چاہیے؟ اس سے ہمارے اقدار اخلاقی میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس سے ہمارے رشتوں میں استحکام نہیں پیدا ہونا چاہیے؟ اس سے ہمیں فکری طور سے ارتقاء نہیں ملنا چاہیے؟ معراج عطا نہیں ہونی چاہیے؟ بلندی نہیں ملنی چاہیے؟ ضرور ملنی چاہیے۔ اگر 1 گھنٹہ آپ ذکر آل محمد کو دے رہے ہیں تو آپ کے نفس کی تربیت ہونا چاہیے۔ اگر نفس کی تربیت ہو گئی تو سرمایہ وقت جو آپ نے لگایا تھا اس میں نفع پیدا ہو گیا، مگر 1 گھنٹہ بیٹھ کر اگر نفس کی تربیت نہ ہو سکی تو معاف کیجیے گا، آپ نے اپنا سرمایہ حیات ضائع کر دی اور برباد کر دیا ہے وہ 1 گھنٹہ اپنے وقت کا۔ اس لیے جب آپ نے ذکر آل محمد کو وقت دیا ہے، حالانکہ یہ ذکر آل محمد کو دیا جانے والا وقت برباد ہونے والا نہیں ہے، اگر آپ نے یہاں نفع نہیں لیا ہے تب بھی قدرت آپ کو آخرت میں اس کی جزا ضرور دے دے گی۔ جب آخرت میں جزا ملے گی تو شہر وفا کے پرستاروں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ حسین کے تئیں وفاداری کا اظہار کرو، مجلس حسین میں شرکت کرو، اختلافات سے بچنے کی کوشش کرو، مجلسوں سے لڑوانے کی ناپاک کوششیں نہ کی جائیں، خطیب کو خطیب سے لڑوانے کے ناپاک منصوبے نہ بنے جائیں، مجلس کو مجلس سے ٹکرانے کی کوشش نہ کی جائے، خطیب سے خطیب کا موازنہ نہ کیا جائے، نوحہ خواہ کو نوحہ خواہ سے موازنہ نہ کیا جائے، بلکہ محبت حسین پہ اکٹھا ہو کے ذکر حسین کی جائے، بنام حسین اختلاف نہ ہو، بنام محبت حسین اختلاف و افتراق نہ ہو۔ میں نے سال گزشتہ بھی ایک جملہ کہا تھا، آج بھی یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا کائنات میں ہر طاقت سے بھڑ جانا، جیت کے امکان نظر آئیں گے، مگر حسینی طاقت سے کبھی الجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ حسینی طاقت سے جو الجھے ہیں ان کی نسلوں کا پتہ نہیں، ان کے وجود کا پتہ نہیں ہے، اور اگر کسی نے ان کے وجود کو مانا بھی ہے تو لعنت اللہ کے عنوان سے یاد کیے جاتے ہیں، لعنتوں کا طوق ان کے گلے میں لٹکایا گیا ہے۔ اس لیے ذکر حسین کے وفادار بن کے رہیے، کوشش کیجئے کہ سماج عزاداری کی سے غداری نہ کرنے پائے، جو کیجئے حسین کے لیے، جو کیجئے اللہ اور رسول کے لیے، جو عمل کیجئے مختصر کیجئے مگر اخلاص کے ساتھ، مختصر مجلس کیجئے مگر اخلاص کے ساتھ۔ آپ 10 منٹ مجلس میں بیٹھیے مگر پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گھنٹوں مجلس میں بیٹھے رہیں اور دماغ کہیں اور ہے، مجلس کہیں اور ہے اور آپ کہیں اور کھوئے ہوئے، نہیں، آپ پوری ایمانداری کے ساتھ 10 منٹ دیں۔ آپ ذکر آل محمد کو اخلاص کے سانچے میں ڈھال کے دیکھیں تو صحیح، پھر مجھے بتائیے گا کہ زندگی میں تبدیلی آئی کہ نہیں، زندگی بدلی کہ نہیں۔ میرے عزیزوں، یہ ماہ محرم ہے جس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، بس میرے عزیزوں غور کرنے کا مقام ہے
یہ ماہ اذا، اس میں آپ جتنا خرچہ کریں گے، جتنی محبتیں پیش کریں گے، جتنا وقت لگائیں گے، جتنا مال لگائیں گے، جتنا عمل خیر کریں گے، آپ کا عمل خیر ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ اور آپ خوش نصیب ہو کہ خدا نے آپ کو سب کچھ عطا کیا ہے۔ آپ کو مجلسیں کرنے کے لیے کسی سے ادھار تو نہیں مانگنا پڑتا ہے نا، آپ کو مجلسیں ادا کرنے کے لیے کسی سے پیسے تو نہیں مانگنے پڑتے، کسی کی منتیں سماجتیں تو نہیں کرنی پڑتی ہیں نا، آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ لٹاتے ہیں، آپ کو خدا اس کا اجر عظیم عطا کرے گا۔ مگر اس زمانے کو بھی یاد کیجئے جب ہمارے پاس دولتوں کے انبار نہیں تھے، جب ہمارے پاس مجلسیں کرنے کے لیے سرمایہ نہیں تھا، جب ہمارے پاس ظالم اور جابر حکومتیں تھیں جو ہمیں عزاداری نہیں کرنے دے رہی تھی۔ میرے عزیزوں، آپ خوش نصیب ہیں، اس امن پسند ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کو موت کا خوف نہیں ہے، آپ کو فرش عزا پہ یہ گھبراہٹ نہیں ہے کہ کہیں دھماکہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی سانحہ نہ ہو جائے۔ ذرا ان ملکوں سے پوچھئے جہاں یزیدیت آج بھی دھماکہ کرنے کے لیے تیار ہے، جہاں سپولے سانپ کا زہر اگلنے کے لیے تیار ہے، جہاں مجلس میں جانے والے ہر ماں اپنے بیٹے کے سر پہ کفن باندھ کے بھیج رہی ہے، جا مجلس حسین میں، اگر واپس آ گیا تو میرا بیٹا، قربان ہو گیا تو فاطمہ کے نام پہ قربان۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو سرمایہ حیات نہیں لٹانا پڑ رہا ہے، آپ اپنا مال نہیں لٹا رہے ہیں، آپ کے پاس خدا نے اتنا دیا ہے، آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ مگر ان سے پوچھئے جن کے پاس کچھ نہیں تھا مگر ذکر آل محمد کے لیے قربانیاں دے رہے تھے۔ بس تمہیدی مجلس ہے، مختصر سے مسائل سن لیجئے۔ صاحب ریاض القدس نے جملہ لکھا، بس مصائب احساس کا نام ہے، ذرا احساس کر لیجئے، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، روایت کے فقرے سن لیجئے، مولا فرماتے ہیں اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اتنے آنسو آ جائیں کہ مکھی کے پر کے برابر بھی کسی کی آنکھ بھیگ جائے تو خدا اس کی مغفرت کرتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور عام گناہ نہیں، ذنوب العظام، عظیم گناہوں کو بخشتا ہے۔ اور روایت کا ایک فقرہ قسم خدا کی، اور اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں اگر وہ آنسو پلک سے ڈھلک کے رخسار پر آ جائے تو پروردگار تم پر جنت واجب کر دیتا ہے، آتش جہنم کو تم پر حرام کر دیتا ہے۔ مولا فرماتے کل عین باکیۃ یوم القیامہ الا من بکت علی الحسین و اولادہ و اصحابہ۔ ہر آنکھ روز محشر روئے گی، ہر آنکھ روز محشر گریہ کنہ ہوگی، مگر وہ کہ جو آنکھ حسین پہ روئی ہے مستبشرۃ بنعیم الجنہ، وہ آنکھیں جو دنیا میں حسین پہ روئی ہے آخرت میں انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی۔ وہ آنکھیں آخرت میں اپنے اعمال پہ گریہ کنہ نہ ہوں گی جو آنکھیں حسین ابن علی پہ روئی ہیں۔ صاحب ریاض القدس نے لکھا، توجہ سے واقعہ سنیے، میں نے ختم کر دی دعا۔ صاحب ریاض القدس نے لکھا فلک غم پہ محرم کا چاند نمودار ہوا چاہتا ہے، ایک زن و شوہر ہیں، پریشان ہیں کہ حسین کی مجلس کیسے کریں گے۔ بیوی نے شوہر کو دیکھا، شوہر نے بیوی کو دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں گفتگو ہونے لگی۔ بیوی بڑی بے نیازی سے کہنے لگی اے میرے سید و سردار، حسین کا غم کیسے منائیں گے، ہماری غربتیں دامن گیر ہیں، ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں، عزا خانہ کیسے سجائیں، تبرک کیسے منگائیں، ذکر حسین کیسے کریں، مجلس کا اعلان کیسے کریں۔ بیوی بات کر رہی تھی، دیکھا سامنے دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی بچوں پہ نگاہ پڑی سید و سردار سے کہتی ہے، ماں کی مامتا تڑپ کے کہتی ہے یہ ہمارے دو بچے ہیں، کیا بہتر نہ ہوگا ایک بچے کو بازار میں بیچ دیا جائے، اس سے جو سرمایہ آئے گا نا اس سرمایہ سے ہم حسین کا غم منائیں گے، ہم اس سے حسین کی مجلس ادا کریں گے۔ سوچو میرے عزیزوں، کس زمانے میں یہ عزاداری جو تم تک پہنچی ہے نا یوں ہی نہیں پہنچ گئی ہے، ارے اولادوں کی قربانیاں دی ہیں تب یہ سرمایہ تم تک پہنچا ہے۔ اس لیے بار بار کہتا ہوں ان مجلسوں کو لڑوانے کی کوشش نہ کیا کرو، ان امام باڑوں کو آپس میں ٹکرانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ تمہیں ایسے ہی نظر آتا ہے عزاداری تمہارے حق میں یوں
یوں ہی آ گئی ہے، یوں ہی نہیں آ گئی ہے، قربانیاں دی ہیں، قبیلوں نے قربانیاں دی ہیں، افراد نے قربانیاں دی ہیں، بچے بیچے گئے حسین کا غم منانے کے لیے، تب آج تم سکون کے ساتھ غم منا رہے ہو۔ اس غم منانے کو سعادت سمجھو، ان مجلسوں کو سعادت سمجھو، اس ذکر آل محمد کو سعادت سمجھو۔ وہ کہتی ہے میں نے کہا میرے سید سردار ایک بچے کو فروغ کر دیا جائے، کہا تجویز تو اچھی ہے، لو عزادارو بچہ بیچ دیا گیا، سرمایہ لایا گیا، ذکر حسین کے لیے فرش عزا بچھائی گئی، تبرک لایا گیا، مگر یہ فرش عزا بچھی تو صحیح، تبرک لایا تو گیا، مگر چند دنوں بعد تبرک ختم ہو گیا۔ فرش عزا پر آنے والے نے جب تبرک کو ختم ہوتا ہوا دیکھا، ماں پھر تڑپ گئی، ابھی تو 5-7 محرم ہوئی ہے، ابھی سے سرمایہ ختم ہو گیا، کہ ایک بیٹا اور بچا ہے نا، اسے بھی راہ خدا میں بھیج دیا، اسے بھی راہ خدا میں بھیج دیا جائے۔ لو عزادارو راہ خدا میں بھیج دیا گیا۔ بہت سے علماء نے کہا شریعت میں حر کو آزاد کو بیچنا جائز نہیں ہے، بے شک شریعت میں جائز نہیں ہے، مگر جب عقیدت عفان پر آ جائے نا، جب عقیدتوں کا تعلق دل سے گہرا ہو جائے نا، تو پھر لوگوں کو عام مسائل شرعی کی طرف توجہ نہیں رہتی ہے۔ اور ہاں جب یقین ہو جائے نا محبت حسین کا، تو پھر بچے بیچے تو جاتے ہیں مگر وہ بچے بکے ہوئے نہیں رہتے۔ اس واقعے میں گواہی کے طور پر موجود ہے، دوسرا بچہ بیچ دیا گیا، سرمایہ آیا، 10 محرم آ گئی، اب 9 محرم تک سرمایہ چلا، 10ویں محرم کا سورج نمودار ہوا، دونوں میاں بیوی ہیں، شب بیداری کر چکے ہیں، جیسے جیسے وقت شہادت قریب آ رہا ہے دل تڑپ رہا ہے، گریا کرتے کرتے جب بیوی کی گریا کی آواز زیادہ بلند ہونے لگی، شوہر کہتا ہے مجھے لگتا ہے آج تمہیں اپنے بچے یاد آ رہے ہیں، آج تمہیں اپنے بیٹے یاد آ رہے ہیں، تم حسین پہ نہیں رو رہی ہو، اپنے بچوں پہ رو رہی ہو۔ اب بچے یاد ہی کرنے تھے تو بیچے کیوں تھے، بکوائے کیوں تھے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے نہیں میرے سید و سردار، میں اپنے بچوں پہ نہیں رو رہی ہوں، میں تو حسین کی غربت پہ رو رہی ہوں، میں تو حسین کی غربت پہ رو رہی ہوں۔ ارے ہم 4 ماتم کرنے والے تھے، اب 2 ماتم کرنے والے رہ گئے، کاش میرے 2 بچے اور ہوتے، انہیں بھی رائے حسین میں قربان کر دیتی، مگر وہ 2 بچے اگر ہماری نظروں کے سامنے ہوتے تو ہم ماتم کرنے والے 4 ہو جاتے، حسین پہ رونے والی 4 آنکھیں اور بڑھ جاتی، حسین پہ گریہ کرنے والے آنسو کا اضافہ ہو جاتا۔ بھئی یہ سوچ ہی رہی تھی، یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، کیا دیکھا ایک نقاب پوش بی بی 2 بچوں کی انگلیاں تھامے ہوئے زن و شوہر کے قریب آئے، ماں نے بچوں کو دیکھا، مامتا تڑپ گئی، بچوں کو کلیجے سے لگایا، اے میرے شہزادو جلدی آؤ ذکر حسین شروع کر دے، اے مالکہ بس اتنی اجازت دے دے ہم حسین کا ماتم کر لیں، پھر ان بچوں کو واپس لے جانا۔ مالکہ شہنشین کی طرف بڑھی، مجلس شروع ہوئی، مگر یہ مومنہ کہتی ہے اب جو میں نے مصائب پڑھے، اب جو ذکر اہل بیت ہوا، اب جو حسین کی شہادت کی خبر میں نے پڑھی، اب جو فضائل مذاہب آل محمد بیان کیے، وہ کہتی ہے میں نے دیکھا وہ آنے والی مالکہ اس بےتابی سے گریہ کر رہی تھی جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان لختے جگر کا ماتم کر رہی ہو۔ میں تڑپ گئی، یہ کون بی بی ہے جو اس بےتابی سے گریہ کر رہی ہے، اس بے چینی سے گریہ کر رہی ہے؟ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مالکہ پہلی بات تو یہ کہ تیرا شکریہ، تو نے میرے بچوں کو مجھ تک چند لمحوں کے لیے پہنچا دیا، یہ تیری امانت تیرے سپرد کرتی ہوں، میں نے حسین کا ذکر کر لیا، میرا دل بھر آیا، مگر یہ بتا دے تم ایسے کیوں رو رہی ہو جیسے کسی بوڑھی ماں کا جوان بیٹا مارا گیا ہو؟ کہ اے مومنہ، ارے میں وہ فاطمہ جس کے 18 جوان کربلا کے ریگزار پر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ذبح 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ذبح کر دیے۔ مومنہ نے ہاتھوں کو جوڑا، اے شہزادی ہمارے پرسے کو قبول کر لیجئے، اے شہزادی یہ بچے قبول کر لیجئے، میں نے راہ حسین میں قربان کر دیے ہیں۔ فاطمہ نے آواز دی، اے مومنہ
تو نے عزاداری کے لیے وہ کیا جو تیری ذمہ داری تھی۔ فاطمہ نے عزاداروں کے لیے وہ کرنا ہے جو فاطمہ کی ذمہ داری ہے۔ تم بیٹے قربان کرو، فاطمہ تمہاری قربانیوں کی جزا دینے والی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ان رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ کریم پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں عزاداری کے مفاہیم سے آشنا فرما۔ کریم مالک جب تک زندہ رکھنا محمد و آل محمد کی محبت پہ زندہ رکھنا، مالک جب موت دینا انہی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا۔ کریم پروردگار شیعان آل محمد کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کریم مالک ان مومنین کے رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ کریم پروردگار ہم میں جو بیمار و شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کریم مالک جو حج و زیارات کو مشتاق ہیں ان کے اشتیاق کو قبول فرما۔ کریم مالک قوم تشیع سے غربت و افلاس کا خاتمہ فرما۔ کریم پروردگار قوم تشیع سے جہالت، تعصب، تنگ نظری کی جیسی بیماریوں کو دور فرما۔ ہمارے درمیان اتحاد، بھائی چارگی اور یگانگت عطا فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جنت البقیع میں عالی شان روزہ تعمیر فرما۔ کریم پروردگار کائنات کے جس گوشے میں عزاداری امام مظلوم ہو رہی ہے ان عزاداروں اور ان عزا خانوں کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزا اور دشمنان عزا خانوں کو نیست و نابود فرما۔ ملک عزیز ہندوستان پر رحمتوں کا نزول فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ ملک عزیز میں فساد پیدا کرنے والے، نفرت پھیلانے والے چینلوں اور اینکروں کو نیست و نابود فرما۔ کریم پروردگار ملک کے اقتصاد پر رحم و کرم نازل فرما۔ مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ کریم مالک اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار اعوان میں قرار دے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کو جو پچھلے محرم سے اس محرم تک دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں مہوہ میں، ان تمام مومنین کو اور بانیان مجلس کے تمام مومنین مرحومین کو اور حاضرین کے تمام مرحومین کی روح کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ۔